پتہ نہیں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ پہلے فواد چودھری کو ڈسون کیا، اتنا ڈسون، اتنا آبویس ڈسون کیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈسگرنٹل سا ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ شیر رشید کو گلے ملے عمران خان صاحب اور آپ دیدہ ہو گئے۔ شیر رشید کے سنا الفاظ یہ تھے کہ خان صاحب ملنے پتہ نہیں پھر کیا، مطلب قسمت کا کیا پتہ ہوتا۔ اسٹیٹ بینک کی مدد حاصل کی IMF نے اپنی مرضی کا ریٹ دینے کے لیے۔ ناظرین، PTI، عمران خان، بشرا بی بی اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا ہے، بڑی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، اور آج بشرا بی بی نے چارسدہ میں ایک مختصر گفتگو کی اور اس کے بعد بہت سی چیزیں اور بھی کلیئر ہو رہی ہیں، اور کچھ جو چیزیں ہیں ان میں کچھ باتوں میں کچھ غلط بیانی بھی ہے، وہ بھی ہم نے پکڑی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر یہ کہ ہمارے ملک میں IMF کر کیا رہا ہے، کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ اوورآل۔ تو یہ دو تین چیزوں پہ آپ آج بات کرتے ہیں۔ مشکلات کی جہاں تک بات ہے تو اتنی مشکلات ہیں کہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کس سمت چلنا ہے، ایون عمران خان کو نہیں پتا کہ کیا سمت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور اس کی جو سب سے بڑا جو ہمیں ثبوت ملا ہے اس چیز کا، وہ کل کی جو ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید کی، فواد چودھری کی، مسرت چیمہ کی اینڈ ادرس۔ مطلب یہ کہ پتہ نہیں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ پہلے فواد چودھری کو ڈسون کیا، اتنا ڈسون، اتنا آبویس ڈسون کیا کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈسگرنٹل سا ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا، گو کہ اس نے پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا لفظوں میں۔ ظاہر ہے جتنے بندہ ہو، جتنی ہمت ہو اتنا ہی کر سکتا ہے، تو کیا، نو ڈاؤٹ۔ وہ اس کی بطور وزیر ہمیں اس سے شدید اختلافات ہیں، لیکن جب وہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ جس طرح وہ بیانیہ بنا کے چلتے ہیں فواد چودھری صاحب، اور جس طرح وہ اگریسو گفتگو کرتے ہیں اور مخالفین کو موٹے ہاتھ لیتے ہیں، یعنی کہ موٹے پو لیتے ہیں، یعنی کہ مطلب وہ مخالفین کو ہلنے نہیں دیتے۔ ماسوائے مشاہد اللہ خان مرحوم، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے ہی ان کو اس کو قابو کیا تھا۔ تو اس بندے کو اتنی جلدی ڈسون کر دیا، اور اب یہ کل کی خبر یہ ہے کہ اب ان کو ملے ہیں، گلے لگا کے ملے ہیں، اور شاید یہ ان کی واپسی ہو جائے پارٹی میں اور ان کو کوئی ذمہ داری مل جائے۔ تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ایک یہ بات۔ اور دوسری بات کہ شیر رشید کو ملے، شیر رشید کو گلے ملے عمران خان صاحب اور آپ دیدہ ہو گئے۔ شیر رشید کے سنا الفاظ یہ تھے کہ خان صاحب ملنے پتہ نہیں پھر کیا، مطلب قسمت کا کیا پتہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ تو خیر وہ محاورتاً بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اور نہیں نکالنا چاہیے، لیکن وہ جب ملے ہیں یہ فقرہ بول کے، تو اس نے اتنا اثر انداز ہوا ہے یہ فقرہ، یہ جملہ عمران خان پہ کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے، ان کو گلے انہوں نے بھنچ لیا ان کو، اور بڑی دیر تک وہ ایک دوسرے کے گلے لگے رہے، اور وہ ان کی آپ دیدہ ہوئے، اور پھر ان کی گفتگو بھی ہوئی۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو ڈائریکشن لیس ہونا ہے، اس کی دوسری بڑی جو وہ بڑی ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ چیزیں جو ہیں اب مزید اس میں وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہیں کہ سارے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں جانا، آپ ڈائیورٹ کر جائیں۔ بشرا بی بی آج بھی اس پہ قائم ہیں، ابھی چارسدہ گئی ہیں، اور بقول ان کے کہ 2 شہیدوں کے گھر گئی ہیں، اور 2 شہیدوں کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 2 شہیدوں کو انہوں نے کہ گھر والوں کو انہوں نے 1-1 کروڑ روپیہ دیا۔ اچھا، اب میں اس شہیدوں اور ان لاشوں کے چکر میں نہیں آیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے ویلاگ میں اس پہ نہیں بحث کی۔ اگر ہوئے، میں نے یہ ضرور کہا کہ جو اگر آپ لاشیں گراتے ہیں تو لاشیں جو ہیں نا وہ حساب مانگتی ہیں اور لیتی ہیں، وہ آج نہیں تو کل۔ لیکن میں نے اس پہ نہیں بحث کی کہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اب اس پہ مطلب کبھی تو یہ کوئی سوال اٹھے گا نا، تو مطلب کیوں نہ پھر سوال اٹھایا جائے کہ جب آپ کی اپنی کمزوریاں ہیں، جس شہید کے گھر آپ گئی ہیں، ایک جو ہے وہ ابھی تک سامنے آئے ہیں، دوسرے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہم 2 کے گھر گئے ہیں، 1-1 کروڑ روپیہ دیا ہے، تو ایک کا پتہ چلا ہے، کچھ تاج ہیں، تو تاج جو ہیں وہ شہید ہوئے، ان کی باڈی آئی،
کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کرایا کسی نے. بھائی اگر وہ اسلام آباد میں پوسٹ مارٹم نہیں ہوا, آپ کا اعتراض, آپ کا جو اس میں ایکسکیوز ہے وہ اس کو اگر مان لیا جائے کہ اسلام آباد والوں نے نہیں کیا, تو 4 سدہ تو خیبر پختونخوا میں ہے, وہاں بھی ہاسپٹل ہوگا, وہاں کوئی اور ساتھ کوئی بڑے ڈسٹرکٹ کا ہاسپٹل ہوگا, پشاور کا ہاسپٹل ہوگا. کیوں اس کی کوئی, اچھا چلے میں گھر والوں پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, گھر والے سادہ ہیں, ان کو نہیں پتا. یہ جو پارٹی ہے ان کو پتا ہے کہ ایک شہید آ گیا یا 2 شہید آ گئے تو ان کا پوسٹ مارٹم کراتے. پوسٹ مارٹم کیوں ضروری تھا؟ پوسٹ مارٹم اس لیے ضروری ہے کہ اس سے اسٹیبلش ہوتا ہے کہ کون سی گولی لگی ہے. مطلب سرکار کی گولیوں کا تو پتا ہوتا ہے کہ سرکاری بندوقوں سے جو گولیاں نکلتی ہیں, اور جو پرائیویٹ گولیاں ہوتی ہیں ان کا بھی پتا ہوتا ہے. تو وہ فرینسک جو ہے اور جو پوسٹ مارٹم ہے وہ سب بتا دیتا ہے. تو کوئی اس پہ کسی رہنما نے جا کے اگر اتنا ہی آپ کو پتا تھا اور اس کو مطلب آپ مان رہے ہیں کہ اس کو پنجاب پولیس, یہ کہا ہے وہاں پہ کچھ لوگوں نے, ان کے لاحقین نے, کہ پنجاب پولیس کی گولیاں لگیں, تو بھئی پنجاب پولیس کی گولی تو ثابت ہو جائے گی. تو میں پھر گھر والوں کی بات نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رہنما تھے اس علاقے کی جو تنظیم ہے یا یہ خیبر پختونخوا کے جو رہنما ہیں وہ کیوں نہیں آئے, انہوں نے وہاں کیوں نہیں کروایا ان کا پوسٹ مارٹم. رپورٹ لے کے سامنے آتے, جس طرح یہ فارم 47 لے کے سامنے آتے ہیں, رپورٹ لے کے سامنے آتے کہ یہ ہے جی رپورٹ, اس میں لکھا ہوا ہے یہ سرکاری گن کی جو گولی ہے وہ لگی ہے. تو ٹھیک ہے کہ کسی کا نقصان تو نقصان ہے, جیسے بھی ہو گیا, اور اس کی آپ نے کمپنسیشن کی. اب آپ نے وہاں پہ بشرا بی بی نے وہاں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جب ڈی چوک میں تھیں تو ان کی گاڑی کا کسی کو نہیں پتا تھا. یہ بالکل غلط بیانی ہے. رپورٹرز کو پتا تھا, جو جن سے ہماری باتیں ہوئی ہیں, کہ یہ اس میں بشرا بی بی ہیں. اور پھر یہ کہ میں وہاں کھڑی رہی ڈی چوک میں. بھئی ڈی چوک میں آپ نہیں گئی, اگر گئی بھی ہیں تو ایسے جا کے نکل کے آپ واپس آ گئی ہیں. اور ہمارے پاس ابھی ایک فوٹیج ہے جو کہ یہ جو کمیونٹی گائیڈنس ہے اس کے تحت ہم لگا تو نہیں سکتے, لیکن اس کی کچھ تصویریں شیئر آپ کو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو یہ بی بی ہیں یہ ایک گاڑی سے اتر کے دوسری گاڑی میں جا رہی ہیں. اور یہ اسی رات کی, اسی وقت کی بات ہے جب وہ کہتی ہیں کہ میں فرار نہیں ہوئی وہاں سے. ایک گاڑی سے اترتی ہیں اور دوسری گاڑی میں جا رہی ہیں, صاف نظر آ رہی ہیں اس میں. اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ G8, اسلام آباد کا G8 سیکٹر, اس کی مارکیٹ کے سامنے یہ سارا یہ گاڑی تبدیل ہوئی ہے. تو ڈی چوک تو وہاں سے کوئی ایٹ لیسٹ کوئی 7-8 کلومیٹر دور ہے, چلیں 5 کلومیٹر تو دور ہو گئی. تو مطلب یہ کہ اتنی دور جا کے یہ بات ہو رہی ہے, اور وہاں سے آپ پھر دوسری گاڑی میں جاتی ہیں, اور وہ گاڑی جو ہے وہ پھر میں نے پہلے جیسے بتایا تھا کہ وہاں سے نکلتے ہوئے وہ کچھ لوگوں کو ایون نیچے آنے لگے تھے, کارکن جو سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور وہ گنڈا پور جو ہیں وہ بڑی تیزی سے اس کو نکال رہے تھے کہ ان کو ٹائم تھوڑا دیا گیا تھا. اور پھر وہ شاہ اللہ دیتا کے رستے سے مارگلا کو کراس کیا گیا, اور مارگلا کراس کر کے بہاری پور پہنچے. تو یہ ساری غلط بیانی. اور پھر اس میں ایک ہی جملے میں وہ پٹھانوں کی غیرت کی تعریف بھی کر رہی ہیں اور کارکنوں پہ اعتراض بھی کر رہی ہیں. ایون جو لوگ وہاں کھڑے ہیں, جو MNA ہیں یا جو بھی ان کے رہنما ہیں, ان کے ساتھ وہ تکرار کر رہی ہیں کہ نہیں سب, بہت سے گواہ ہیں کہ میں ادھر ہی کھڑی تھی اور سب بھاگ گئے مجھے چھوڑ کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم تو ادھر ہی تھے. تو اس پہ تکرار ہو رہا ہے, اور ان کو گلہ ہے اپنے کارکنوں کو پر کہ میں کھڑی رہی اور آپ بھاگ گئے. کارکنوں کو گلہ ہے کہ نہیں ہم تھے, ہم نے مطلب جو بھی سختیاں جھیلی ہیں اور آپ بھاگ گئے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ دونوں جو اس پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ, اور بشرا بی بی پہلی دفعہ منظر عام پر آئیں, اور ان کی جو گفتگو کے تضادات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور جو پارٹی کا جو پوری کارکردگی ہے کہ مطلب کارساز میں بینزیر آتی ہیں اور وہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے, 180 سے زائد شہادتیں ہوتی ہیں, ایک ایک شہید کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے, اور ایک ایک شہید کے گھر جا کے پیپلز پارٹی والوں نے جنازہ پڑھا اور ان کی تصویریں لگائیں. آج بھی آپ کو وہاں پہ وال نظر آئے گی لگی ہوئی, ثابت کیا انہوں نے. اور جنرل مشرف کا دور ہے. تو بھائی آپ تو ایک بھی ثابت نہیں کر پا رہے, ثابت تو کریں. مجھے اس سے مطلب میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ وہ ہوا کہ نہیں ہوا, نہ میں اس پہ کوئی بحث کر رہا ہوں. تو ثابت تو آپ نے کرنا ہے نا.
تو یہ فیلئر ہے، اور اس فیلئر کے ساتھ یہ عمران خان کو رہا کروانا چاہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا سول نافرمانی اور وہ بائیکاٹ. تو اس بائیکاٹ کا بھی کسی وقت جائزہ لیں گے. میں تو اس لیے نہیں ابھی تک اس پہ بولا کہ چلیں ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح کہ ہوتا کیا ہے، کتنا کامیاب، کوئی موو چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی. تو وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کون سی چیزیں کہاں استعمال کیسے ہوتی ہیں اور کتنی ہیں اور کتنی اس کے متبادل موجود ہیں. جب متبادل نہیں ہوں گی تو وہی چیزیں استعمال ہوں گی. تو اب اگر آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو کہیں وہ اپنی رقوم بھیجنے سے ان کو منع کریں گے سول نافرمانی کی طرف، وہ خدا کا خوف کر لیں. اس ملک کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے. عمران خان جیل میں ہیں، بہت سے لوگ جیل میں رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ مطلب جیل سے نکالنے کے لیے آپ ملک کی مطلب جڑوں کو کاٹ رہے ہیں. کچھ سمجھ نہیں لگتی. مطلب یہ بات کرنے والوں کو بھی آج پتہ نہیں آج کل کیا کہا جاتا ہے، اور جو بات جو ہے وہ بغاوت کی کرے، اور یہ بغاوت ہوتی ہے اپنے ملک میں، اپنے ملک کے خلاف بغاوت، کیسی بغاوت؟ تو خیر اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوسرا ہاتھ آئی ایم ایف کر رہا ہے. یہ تو کر ہی رہے ہیں سارے لوگ مل کے. آئی ایم ایف نے یہ ایک شرط لگائی تھی اور یہ اپنا بڑا اصولی موقف سامنے رکھا تھا کہ آپ ڈالر کو ملک کے اندر کنٹرول نہیں کریں گے، اس کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں گے. جو یعنی کہ اس کی قیمت جو مارکیٹ ڈٹرمن کرے، جو مارکیٹ طے کرے وہی رہے گی، اور اسٹیٹ بینک جو ہے اپنا رول نہیں اس میں پلے کرے گا. اسٹیٹ بینک جو ہے نیوٹرل ہو جائے گا اور اس کو فلوٹ کرنے دیں. چلیں جی، یہ بھی مان لیا. یہ شرط امریکہ پہ بھی ویسے لاگو نہیں ہوتی. امریکہ کا بینک جو ہے، مرکزی بینک جو ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہم پہ انہوں نے لاگو کیا، مان لیا جی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اگین اسٹیٹ بینک کی مدد حاصل کی آئی ایم ایف نے اپنی مرضی کا ریٹ دینے کے لیے. تو اس وقت جو پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ ہے، یہ ایک سٹڈی آ گئی ہے، ایک جو اس کرنسی سے متعلق ایک ادارہ ہے تولا ایسوسیٹس ان کی، کہ پاکستان میں اس وقت جو مارکیٹ کے مطابق ریٹ ہونا چاہیے ڈالر کا، وہ 211 روپے کچھ ہے، 12 لگا لیں، یہ بنتا ہے. اور ہمارے ملک میں اس وقت ڈالر ہے کتنے کا؟ 287 200 اس کے اراؤنڈ ہے. یعنی کہ 67 روپے زیادہ ہے، 67 68 روپے ہم زیادہ ڈالر جو مہنگا ہے مارکیٹ کی ریٹ سے زیادہ. یعنی کہ مارکیٹ جو اس کا ریٹ ڈٹرمن کرے، ہم اس کو ابھی کنٹرول نہیں کر رہے. الزام تھا نا کہ ساگڈار کنٹرول کرتا رہا، یہ ہوا وہ ہوا. اب اس کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. آزاد تو نہیں ہے وہ. اب اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے پچھلے 2 مہینوں کے اندر 2 دفعہ مارکیٹ سے ڈالر خریدا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ریٹ اسی جگہ پہ رہے جس جگہ پہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے. تو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تو اصل میں کچھ اور تھی، یعنی کہ باتیں لکھی ہوئی کچھ اور ہیں اور عملاً کچھ اور ہے. آپ جب آپ اصولی مذاکرات کرتے ہیں تو آپ اصولی بات کرتے ہیں کہ اس کو مارکیٹ فورسز میں رہنے دیا جائے، اور جب آپ کرواتے ہیں تو کچھ اور کرواتے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کتنا ظلم ہمارے ساتھ اور کرے گا. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو 67 روپے ہیں یہ میری اور آپ کی جو آمدن ہے اس سے جاتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ انفلیشن بڑھتی ہے. ہماری مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ ہے بہت بڑی ڈالر. اور ہماری جو ہم قرض پے کرتے ہیں، جو ملک کا جو قرض ہے جو ری پے کرتے ہیں، واپس دیتے ہیں، ہم ادا کرتے ہیں، وہ ہمارے ٹیکسز سے اور ہماری آمدن سے جاتا ہے. اور وہ بھی زیادہ پیسے جا رہے ہیں ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے. یعنی کہ اتنے پیسے 67 روپے ہمیں زیادہ دینے پڑ رہے ہیں، جو کہ اصولی طور پہ وہ اتنے کم تو ہونے چاہیے نا. اب تو ہم نے ان کی بات مان لی ہے، لیکن وہ اپنی بات منوا کے بھی زور زبردستی کر رہا ہے آئی ایم ایف. تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم زیادہ پیسے بھی پے کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں انفلیشن بھی ہے، اور اوورآل جو ہماری جو انڈسٹری ہے اس پہ بھی اس کا بہت بڑا دباؤ ہے. تو یہ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ باقی اپڈیٹ کل.